हैं इस वक्त 26 नवंबर वाले। अब अंदर से एक है जो चित्राल से हैं, वो किडनी के पेशेंट हैं, एक हार्ट पेशेंट हैं। तो जो कैदियों का केस आज लगना था, चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैं 30 तारीख को सुनूंगा। तो आज वो सुने बगैर क्योंकि उठ गए थे, तो हम फिर हम सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए कि आप ये अपील करते हैं कि लोगों के गरीब लोग हैं, उनके रिश्तेदार दूर दूर से आए हुए हैं, तो अगर आप ये केस सुन लें। तो हमें क्योंकि इस वक्त मतदान जाना था, क्योंकि वहाँ पे जो कैद से निकले हुए लोग और जो शहीद हुए थे उनकी फैमिली से हमारी मुलाकात है, तो इसलिए हमें निकलना पड़ रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे लॉयर्स और हमारे एमएनएज वहाँ बैठे हैं वो कोशिश करेंगे कि ये केस जज साहब से अपील करके तो जो 2 बीमार लोग हैं उनको तो ये बेल दे दें, ताकि वो इलाज करवा लें। ये ना हो कि उनकी बीमारियां बढ़ जाएं। तो एक उन दोनों के लिए कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब सुन लें, क्योंकि उन्होंने खुद वादा किया था कि 30 तारीख को सुनेंगे। और एक जो कि इनकी बेलों की डेट दे दें, क्योंकि आज उन्होंने नहीं सुना। और आपको पता है कि 1 तारीख को तो वैसी छुट्टी है, तो फिर ये दिन आगे चला जाएगा, ये मंडे तक चला जाएगा, तो ये डिले हो रहा है। तो ये एक उनसे हम अपील ही कर सकते हैं चीफ जस्टिस से कि जैसे उन्होंने वादा किया था सुन लें। एक ये। दूसरा, कल का मैं बता दूं, कल जब हम वहाँ पे गए, मैं ये चीफ जस्टिस के साथ अगर हमारे पास टाइम होता, हमें अगर मतदान ना जाना तो हम उनको कहते कि जितनी तौहीन जज चीफ जस्टिस साहब और 3 रुकनी बेंच की कल हमने देखी है पुलिस के हाथों। उन्होंने पहले कहा कि हम फ़ोन पे नहीं मानते कि ये कोर्ट ऑर्डर है, फिर उन्होंने कहा इसकी कॉपी लेकर आओ, फिर उन्होंने कहा इसकी अटेस्टेड कॉपी लेकर आओ। हम वहाँ पे 2 घंटे धूप में खड़े रहे और हमने अटेस्टेड कॉपी भी दिखा दी कि ये मुलाकातों के लिए चीफ जस्टिस ने कहा हुआ है। उन्होंने कहा हम बस ठीक है, हम क्या करें। बेसिकली उन्होंने कहा मानते नहीं। हमने फिर पुलिस से पूछा कि आप हमारी मुलाकात करवाएंगे, वो उसमें हामी भी नहीं भर रहे थे, ना वो हाँ कहते ना। फिर जब 5-6 बजते हैं कहते हैं अच्छा लोगों को मार मूर के अब यहाँ से निकाल दो। ये रूटीन बन गई है। लेकिन कोई बात नहीं, रूटीन बन गई है। हम रोज जो भी गर्मी होगी, जैसे भी होगा, हम चीफ जस्टिस की जो अहकामात हैं और जो 3 रुकनी बेंच के अहकामात हैं, उसके लिए हम चाहते हैं कि उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए हम जाएंगे अडयाला के बाहर। चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो प्रोसिक्यूटर जनरल को कहेंगे, वो आगे से कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है। तो ये सिस्टम जो है ना, आप सिस्टम खुद ही देखेंगे। हम आपको सारा सिस्टम चल के वो क्या कहते हैं लाइव टाइम में ये दिखा रहे हैं कि ये देख लें कि हमारे सिस्टम की कमजोरियां नहीं है, ये तबाही है। और हम लोगों को ही इस सिस्टम की इसको बनाना पड़ेगा, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, जजेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर उनकी कोई मजबूरी है कि वो इंसाफ नहीं दे सक रहे, तो एक ही हम कह सकते हैं ये इस कुर्सी पे बैठना, ये कुर्सी बड़ी मुकद्दस है। इसी को इनका काम है कि रूल ऑफ लॉ की तहफ़्फ़ुज़ करें। जजेस की जिम्मेदारी होती है रूल ऑफ लॉ का तहफ़्फ़ुज़ करना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना। अगर ये दोनों चीज़ें जजेस की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पूरी इनको करनी चाहिए, हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन इंसाफ हर पाकिस्तानी का हक है, ये हमारा आइन हमें हक देता है। और अगर आप मुहैया नहीं कर सकते तो ऐसे लोग ले आए जो इसको हम पाकिस्तानियों को 24-25 करोड़ लोगों को इंसाफ दे सके। और इमरान खान को आइसोलेट बिल्कुल किया हुआ है। हम फिर से कहते हैं कि कल जो 2 हमारे लॉयर्स गए थे, जो हमारे प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, बाकी जो थे वो रिप्लेस कर दिए गए थे। जो हमने फिर कह रहे हैं जितनी मर्जी दफा जाएं, क्योंकि मैंने सुना फैसल चौधरी कह रहे हैं कि उसकी काबिलियत है जिसकी वजह से जा रहे हैं। आपको हम कोर्ट ऑर्डर दिखा देते हैं जिसके तहत फैसल चौधरी ने जाके कोर्ट में कहा था कि सारा कुछ जो जेल इंतजामिया कर रही है हम उससे मुतमईन है, और ये हम लोगों को नहीं पता था। और जेल इंतजामिया बिल्कुल उसके मुताबिक चल रही थी और हमें ये नहीं पता था कि ये हुआ है।
تو یہ عمران خان کو جو پتا چلا تھا انہوں نے ان کو ہٹا دیا تھا. اب یہ بھیجے جا رہے ہیں. اب ایک قید میں آئسولیشن میں جو انسان بیٹھا ہوا ہے اس نے اپنا پیغام ڈیسپریشن میں کسی کے تھرو پہنچانا ہے, اور انہوں نے اس کو چیلنج بھی کیا کہ تم آئے کیسے ہو اندر, تم بھیجے کون, تمہیں کون بھیج رہے ہیں, یہ بھی انہوں نے کہا ہے. لیکن فیصل چودھری اس پہ فخر نہ کریں, فیصل چودھری اس پہ شرمندہ ہوں کہ ہم سارے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ میں اندر جا سکتا ہوں. یہ عمران خان آئسولیشن میں گنے چنے لوگ وہ لے کر فیصل چودھری اندر چلا گیا, جس میں کہہ رہی ہوں گیٹ تک نہیں کوئی جا سک رہا تھا. نیاز اللہ نیازی تھے, ابو ذر نیازی تھے, گوہر تھے اور سلمان صفدر صاحب تھے. یہ تو کوئی گیٹ تک کے قریب بھی نہیں آ سک رہا تھا, ان کو پہلے ہی روک لیا گیا. ان لوگوں کو کیسے پتا تھا کہ ہم نے گیٹ تک پہنچ جانا ہے اور ہمیں اجازت مل جائے گی؟ اس کا مطلب یہ پہلے سے طے شدہ بات ہوئے گی, کیونکہ آپ کو پتا ہے اڈیالہ جانے میں اسلام آباد سے بھی کوئی 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو پہلے سے کوئی طے شدہ ہوگا ان کے ساتھ آپس میں, جو کسی اور کو نہیں پتا تھا سوائے ان 3-4 لوگوں کے, کہ یہ گیٹ تک بھی پہنچ گئے, اندر بھی چلے گئے, عمران خان سے ملاقات بھی کر دی, اور میرے خیال میں 1-2-3 لوگ ہیں جو عمران خان جانتے بھی نہیں ہوں گے. یہ عمران خان کے ساتھ آپ کا خیال ہے انصاف ہو رہا ہے؟ یہ انصاف ہو رہا ہے یا مذاق ہو رہا ہے؟ اور اگر ان کو کسی کو کوئی لحاظ ہو تو یہ اس کے اوپر فخر نہ کریں. اس کا مطلب یہ پہلے سے طے شدہ بات ہوئے گی, کیونکہ آپ کو پتا ہے اڈیالہ جانے میں اسلام آباد سے بھی کوئی 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو پہلے سے کوئی طے شدہ ہوگا ان کے ساتھ آپس میں, جو کسی اور کو نہیں پتا تھا سوائے ان 3-4 لوگوں کے, کہ یہ گیٹ تک بھی پہنچ گئے, اندر بھی چلے گئے, عمران خان سے ملاقات بھی کر دی, اور میرے خیال میں 1-2-3 لوگ ہیں جو عمران خان جانتے بھی نہیں ہوں گے. یہ عمران خان کے ساتھ آپ کا خیال ہے انصاف ہو رہا ہے؟ یہ انصاف ہو رہا ہے یا مذاق ہو رہا ہے؟ اور اگر ان کو کسی کو کوئی لحاظ ہو تو یہ اس کے اوپر فخر نہ کریں. آپ یہ رونے والی بات ہے سب کے لیے کہ آپ اس چیز پہ فخر کر رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کے جو لائز ہیں ان کو ریپلیس کر دیا اور خود چلے گئے اندر. اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیغام بھیجا کہ سلمان صفدر سے میں مل نہیں سکا, تو اس کے اوپر ٹویٹ کرو کہ سلمان صفدر سے میری ملاقات نہیں ہوئی. کیا ہم کریں سوائے میرا یہ خیال تھا کہ ہم کورٹ میں آ کے یہاں پہ جو چیف جسٹس ہے ان سے بات کرتے ہیں. تو ابھی ہمیں کیونکہ جانا پڑ گیا تو ہم چلے جائیں گے. میڈم یہ بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرینس انہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ کیا, لیکن آپ جو ہیں کارکنوں کے لیے بھی ملاقاتیں کریے کہ ان کو ریلیف مل سکے. یہاں پر اپیلیں لگی ہوتی ہے تو پارلیمنٹیرینس بڑی تعداد میں نہیں آتے, ان کو بھی آنا نہیں چاہیے کہ آئیں آ کے جس کے نام پہ ووٹ ہم نے کہہ دیا ہے کہ اس وقت ایک سب کا مشن ہونا چاہیے, وہ عمران خان ہے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ کسی کی کوئی ایسی مصروفیت ہے کہ وہ اپنا وقت عمران خان کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے. اور اگلی دفعہ سارا کورٹ میں سارے MNAs ہوں گے انشاءاللہ, اور ILF کے لائز کو بھی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سارا پاکستان انہی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنا کوئی کردار ادا کریں, ان کا کوئی رول ہے. اب ان کو اگر کوئی کنفیوژن ہے کہ ہم نے کوئی حکومت چلانی ہے یا ان کی تو حکومت نہیں ہے, تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اور ان کے اتنا وقت تو میرے خیال میں یہ نکال ہی سکتے ہیں, MPs بھی نکال سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ یہ سب عمران خان کی رہائی کے لیے شامل ہوں گے. ہمارے پاس صرف 1 مہینہ ہے, اس کے بعد کورٹ بند ہو جائیں گے. ہم نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کی بیل ہو جائے, کیونکہ جب کورٹ 1 مہینے کے بعد بند ہو گئے, عمران خان ستمبر کے آخر تک اس کی کیس کوئی سنا نہیں جائے گا. اور پوری گرمیاں عمران خان بیل کے اگر نہیں ہوتی ہے, 2 کیسز ہیں سارے, ایک لاہور میں اور ایک یہاں پہ. تو میڈم کیا سمجھتی ہیں یہ کیس کا ڈیلے جو اس لیے ہو رہی ہے کہ کہیں گرمیوں کی چھٹیاں ہو جائیں تو یہ ستمبر تک یہ معاملہ چلا جائے؟ یہ جان کے ہو رہا ہوگا, لیکن ہم نے تو اپنی کوشش کرنی ہے نا, ہم نے تو امید رکھنی ہے ججز سے. ضرور انشاءاللہ سب کے ضمیر جاگ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالے گا کہ انصاف دے دو. اگر کوئی سے پریشر ہے, اس کا مقابلہ صرف ایک چیز سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ اعتبار کریں, اور اگر انصاف دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا اور انشاءاللہ یہ انصاف دیں گے. ہم امید نہیں چھوڑیں گے. میڈم چیف جسٹس نے آپ کو یقین دہانی کروائی تھی اسپیشل آپ کو کہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ منگل والے دن ہو جائے گی,
تو ابھی آپ نے ان کے سامنے یہ شکایت رکھی ہے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی یا ہماری ان سے بات نہیں ہوئی کیونکہ وہ میٹنگ میں اور ہمیں جانا پڑا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں چیف جسٹس کی بہت توہین ہو رہی ہے, ججز کی بڑی توہین ہو رہی ہے, پولیس لوگ والوں کے ہاتھوں ہو رہی ہے, اور یہ ججز کو خود ریئلائز کرنا ہوگا, خود دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے احکامات کی یہ پنجاب پولیس کر رہی ہے تو آگے چل کے کون سے احکام مانیں گے؟ جو دل کرے گا مان لیں گے, جو دل نہیں کرے گا نہیں مانیں گے. یہ تو ججز کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو پوزیشن انہوں نے جو یہ کورٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آیا اس مقصد کیا یہاں بیٹھنے کا؟ اپنی توہین تو نہیں کروانا انہوں نے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اب کیونکہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اب آپ انصاف پاکستانی قوم کو دیں. شکریہ.